یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی ما لی سواک ولا الوی علی احد یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی صلوات اللہ علی یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی ما لی سواک ولا الوی علی احد دستگیر میرے مصطفیٰ آقا دستگیر میرے مصطفیٰ آقا نہیں ہے کوئی میرا آپ کے سوا آقا نہیں ہے کوئی میرا آپ کے سوا آقا یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی صلوات اللہ علی نعرہ تکبیر۔ آج ہم اور آپ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے سرفراز پارک میں مسجد فاطمہ کے افتتاح کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ذوق عبادت نصیب فرمائیں اور اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے آباد فرمائیں، اور جن جن حضرات نے اس میں حصہ لیا ہے رب تبارک و تعالی انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ مائک میں اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ ان کے حوالے کروں، کچھ اعلانات ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یہاں پر جو مسجد تھی وہ 2 صف کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو ہمارے مرحوم غلام بھائی کانٹریکٹر نے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کو وقف کی، اور الحمدللہ اس کے بعد اس کے حوالے سے خوب محنتیں کی گئیں اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا، تو آج یہ رونقیں ہمیں پھر نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم سب کو اور الحمدللہ اس مسجد کا افتتاح جہاں آج سید صاحب نے فرمایا سنگ بنیاد بھی حضرت ہی نے رکھی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ہم سب سے پہلے تو ہمارے مرحوم غلام بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے کہ رب تبارک و تعالی انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائیں، ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش برسائیں۔ شفیق بھائی اسوریا والے جنہوں نے مکان لینے میں بہت ساتھ دیا، جہاں پر آج ممبر بنا ہے، وہ پہلے ایک مکان تھا، خریدنے میں انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ عبداللہ پٹیل دیادرہ والے حال بولٹن جنہوں نے جماعت خانے کی تعمیر کی نیت سے اور ممبر دروازہ کھڑکیاں وغیرہ کے لیے بھرپور امداد فرمائی، الحمدللہ۔ مرحوم غلام بھائی کانٹریکٹر کے فرزند نیک سرفراز بھائی نے وضو خانے میں بڑی مدد فرمائی ہے اور اس میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ ابراہیم بھائی سوتریل والے مدینہ پارک میں جو رہتے ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کافی امداد کی ہے۔ حاجی مشتاق علی منشی واگرہ والے انہوں نے بھی الحمدللہ بڑی اس میں کوششیں کی اور انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ اور ابراہیم بھائی حویلی والا، ایوب بھیکھا پٹیل، بابو پٹیل دیادرہ والے انہوں نے بھی اس حوالے سے کافی مدد کی ہے، اس مسجد کے تعمیر میں کافی حصہ لیا ہے۔ مولانا اقبال وہرا سمنی والے اور اسماعیل بھگت انہوں نے بھی اس مسجد میں کافی امداد کی ہیں۔ بادشاہ کدو جی یہ نبی پور کے رہنے والے اور ہوا بی بی انہوں نے بھی اس میں
کافی اچھی طریقے سے مدد کی ہے اور اس میں حصہ لیا اس کی تعمیر میں۔ حافظ ابراہیم کہان والے انہوں نے بھی خاصی مدد کی ہے اس مسجد کی تعمیر میں، اور انہوں نے مسجد میں جو صفیں بچھی ہیں الحمدللہ اس کے خریدنے میں کافی محنت کی ہے۔ اور اسماعیل موسیٰ نکوریا کہان والے انہوں نے صفیں دی ہیں اس مسجد میں۔ اللہ رب العزت ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی کاوشوں کو ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مناف اکوجی دیادرا والے نے لائٹنگ اور مائک وغیرہ میں امداد کی ہے الحمدللہ۔ مشتاق بھائی چانچویل والے اور گلشن عمر جی مودھو چانچویل والے انہوں نے بھی اس مسجد کے تعمیر میں اچھی مدد کی ہے، اور ان کے علاوہ مسجد کے دیگر مقتدی حضرات جیسے کہ اقبال بھائی راج، یعقوب بھائی مونا پارک والے، بشیر بھائی سرفراز پارک والے، لقمان بھائی سرفراز پارک والے، نسیم بھائی اور ان کے بھائی جاوید بھائی، نعیم بھائی، حاجی آدم بھورا لقمان پارک والے، نذیر احمد پٹیل زینت بنگلوز والے اور ان کے ساتھی مونا پارک والے، اور ان کے علاوہ نامی انامی جن لوگوں نے بھی اس حوالے سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، ہم سب کے لیے خصوصی دعا گو ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کی ان کاوش کو قبول فرمائیں۔ انہوں نے آج اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اور آج اس مسجد میں جو رونقیں نظر آ رہی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ان کی قبروں کو بھی منور فرمائیں، ان کی دنیاوی زندگی کو بھی رونق بخشیں، اور ان کی اخروی زندگی کو بھی رونق بخشیں، اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو، ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں۔ اور بھی ہمارے اس علاقے کے بہت سارے نوجوان ہیں الحمدللہ، انہوں نے اس مسجد کی صفائی وغیرہ میں اور ابتدا سے لے کر آج تک کافی محنت کی ہے الحمدللہ۔ میں ان لوگوں کا نام تو نہیں جانتا، لیکن میرا رب ضرور جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ اس گھر کی تعمیر میں کن کن لوگوں نے کس طریقے سے حصہ لیا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، کوئی کچھ دے یا نہ دے، بہترین اجر دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ وہ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میں مزید گزارش کرتا ہوں اس علاقے میں اور ارد گرد میں بسنے والوں کو کہ جس طریقے سے اس کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا، اس کی عمارت کو قائم کرنے میں، آپ اس مسجد کو آباد کرنے میں بھی اتنا ہی حصہ لیں اور اس مسجد کو آپ آباد کرتے رہیں۔ اب میں مائک سید صاحب کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے ایک ضروری اعلان آپ ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ یہاں پر یہ مسجد قائم کی گئی، عبادت بھی ہوگی، نماز بھی پڑھی جائے گی، اور یہاں پر مدرسہ بھی قائم کیا گیا ہے الحمدللہ۔ اس مدرسے کے ذریعے ہمارے بچوں کے مستقبل کو بھی سنوارا جائے گا۔ اب آپ اس حوالے سے ایک اعلان ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ 11 جون 2022 سنیچر ہیرا اسلامیات نامی مدرسہ یہاں شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہاں کے جتنے بھی مقامی حضرات ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں ضرور داخل کروائیں اور یہاں پر داخلہ لیں۔ یہاں پر انشاءاللہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ اردو زبان کے جس کی آج اہمیت ہے مسائل جاننے میں اور دیگر چیزوں کو جاننے میں، تاریخ کے حوالے سے وہ بھی سکھائی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ضروری مسائل۔ اور اس دور پر فتن میں جہاں لوگوں کے عقیدے ختم ہو رہے ہیں اور اہل سنت سے لوگ دور ہو رہے ہیں، وہیں پر ہمارے بچوں کو عقائد اہل سنت بھی سکھایا جائے گا اور ان کے عقیدوں کو سنوارنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں ان تمام حضرات سے جو ارد گرد میں بستے ہیں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخل کرائیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ وقت انشاءاللہ اس مدرسے کا صبح دوپہر دونوں ٹائم رہے گا، کیونکہ کچھ بچے صبح میں اسکول جاتے ہیں، کچھ بچے دوپہر میں اسکول جاتے ہیں، تو جو صبح میں جاتے ہیں وہ دوپہر میں آئیں گے، جو دوپہر میں جاتے ہیں وہ صبح میں آئیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے۔ اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کریں گے حضرت مولانا اشرف نجمی صاحب اور حضرت مولانا عادل نجمی مصباحی صاحب، آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ یہاں پر ایک بہترین مدرسہ بھی قائم کیا جائے گا جہاں ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوارا جائے گا۔ اور ہمارے کچھ نوجوان نے جنہوں نے اس مسجد میں اسٹیل کا کام کیا ہے، جیسے
وہاں باہر آپ نے بورڈ بھی دیکھا ہوگا، الحمدللہ کرسی وغیرہ بہت کچھ انہوں نے اس حوالے سے حصہ لیا ہے۔ رب تبارک و تعالی نسیم بھائی کر کے انہوں نے الحمدللہ ان کی ٹیم نے اس میں حصہ لیا ہے۔ رب تبارک و تعالی انہیں بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اب آپ دیکھیں اس مسجد کی تعمیر میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، لیکن ابھی بھی بہت سارے کام باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ آپ کی کوششوں اور آپ کی محنتوں سے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو اوپر چھت کے اوپر شیڈ لگوانا ہے پترے کا، اس کی بھی ابھی ضرورت ہے الحمدللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی حصہ لیں۔ اگر آپ ایک پترے کے حوالے سے حصہ لینا چاہتے ہیں تو 3000 روپیہ ہے، آپ ایک پترے، 2 پترے کے ذریعے، 3 پترے کے ذریعے بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صاحب ثروت نہیں بنایا ہے تو آپ کے دوست و احباب ہے، آپ کے متعلقین ہے، زبان ہلائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے مصداق ہو جائیں، اس لیے کہ صرف پیسہ خرچ کرنا یہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے دیے میں سے خرچ کیا، یہی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ نے پیر دیے، ہاتھ دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ زبان دی ہے۔ ہمارے پاس روپیہ دولت نہیں ہے تو ہم اگر وہ خرچ نہیں کر سکتے، زبان دی ہے، اگر آپ کسی مالدار کے سامنے اسے ہلاتے ہیں اور اس مسجد کے حوالے سے اس میں حصہ لینے کے لیے اس کو ابھارتے ہیں اور وہ اگر اس میں حصہ لیتا ہے، جہاں اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اس زبان ہلانے والے کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ حصہ لیں یا پھر آپ کسی اور سے اس حصہ دلوائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اسی طریقے سے پائپ اسٹرکچر اور اس حوالے سے جو دیگر مزدوری وغیرہ ہیں وہ کل 1,62,000 وہاں پہنچتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا زیادہ حصہ لیں گے کام اتنا ہی اس میں آسان ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ سیلنگ فین آپ دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں۔ اوپر بھی ابھی کچھ فین لگانے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی 1 2 3 جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ابھی بھی جو حساب کیا گیا ہے آج تک تو ابھی بھی 15 لاکھ کے قریب قرضہ ہے۔ تو اگر آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ اس میں حصہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ رقم ہمارے لیے زیادہ نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور بھرپور تعاون کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور الحمدللہ ہمارے مولانا اشرف صاحب نجمی وہ باہر بیٹھے ہیں، آپ میں سے ابھی کوئی حصہ لینا چاہتا ہے تو آپ سے گزارش ہے باہر وہاں رسید موجود ہے، وہاں حصہ لیں اور اپنی رسید وہاں سے حاصل کر لیں۔ اب آئیے میں مائک اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ مزید اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کے لیے دعا کریں گے اور اختصار کے ساتھ کچھ گفتگو بھی فرمائیں گے جو ہمارے لیے بڑی ناصحانہ گفتگو ہوگی۔ میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں، اس سے پہلے بیداری کا ثبوت فراہم کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا،
لولاک وال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، منگتا کہاں ٹوٹتے ہی داتا کی دین تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ آج بے پناہ مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ایک قدیم مسجد جو مختصر تھی اس کی توسیع کی گئی، اور آپ نے حضرت علامہ الطاف مصباحی صاحب سے سماعت کیا کہ کن کن لوگوں نے اس میں مدد کی، اور یہ مسجد اللہ کے گھر کی تعمیر ہو گئی۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائے۔ لیکن ڈبے کیسے چلیں جبکہ کوئی پاورفل انجن اس کی قیادت نہ کر رہا ہو؟ یہ سارے کام جو بھروچ اور اس کے اطراف و جوانب میں ہوتے ہیں، ان سب کا صحرا اس کمزور اور مختصر سی شخصیت کے سر بنتا ہے جسے دنیا الحاج شبیر پٹیل رضوی صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مرد مجاہد کو عمر خضر خیر کے ساتھ عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ بھی باہر آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً چندہ دینے والے دیتے ہیں، لیکن کوئی آواز لگانے والا تو چاہیے۔ مسجدوں کی بنیادیں رکھی جاتی ہے، لیکن بنیاد کے لیے وہاں تک لوگوں کا ذہن بنانے والا تو چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد قلندر کو بہت لمبی عمر، اور ان کی پوری ٹیم کو، جتنے علماء کرام اور مبلغین ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی شان کے مطابق صحت، سلامتی اور دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ناظم محفل نے پہلے ہی مجھے اشارہ دیا ہے کہ گفتگو اختصار سے کرنی ہے، اس لیے مجھے اس کا خیال کرتے ہوئے مختصر دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ پوری دنیا میں اسلامی اسکالرز، محررین، مفکرین، دانشور طبقہ اور ان کے ساتھ عوام بھی اس بات کو لے کر کے بہت فکر مند ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، اور نوجوان طبقے میں خاص طور پر اب تو معاذ اللہ بعض لوگ تذبذب کا شکار ہے کہ جو مدد کے واقعات ہیں کیا وہ کسی مقرر بے ہنر کے گڑے ہوئے ہیں یا اس میں کچھ حقائق بھی ہے۔ یقیناً اگر وہ کسی واعظ کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات ہوتے تو شاید واعظ کے سر یہ جڑ دیا جاتا کہ اس نے گڑھ دیا ہے، لیکن خیر سے وہ سارے واقعات قرآن مقدس میں ہے جس میں اللہ نے مدد کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ کی مدد آئی، اور یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم کی صدا آ گئی، اور آگ ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ گل و گلزار ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام کو جب بیماری نے اپنے لپیٹے میں لیا، بچے مر گئے، عمارت تباہ ہو گئی، ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بیوی ان کی جو ہے معاذ اللہ دوسروں کے یہاں مزدوری کرنے کے حوالے سے مجبور ہو گئی، اور مزدوری کر کے اپنے شوہر کو کھلانے پہ مجبور ہوئی۔ اللہ کی مدد اس شان سے آئی کہ اللہ نے فرمایا زمین پر ٹھوکر ماریے، آپ ہی ٹھوکر کے، آپ کی ہی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ نکلے گا، اور وہ آپ کے لیے شفا ثابت ہوگا۔ پرے جبریل سے بھی تو پانی کا چشمہ نکل سکتا تھا، لیکن نبی کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری کرانے کا مقصد یہ تھا کہ اب تک جس نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہے وہ مجبور نہ تھا، بلکہ یار کی محبت میں مصیبت اٹھا رہا تھا، یار کی محبت میں مشکلوں سے گزر رہا تھا، یار کی محبت میں آزمائش کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کو مصر کے قید خانے سے نکال کر کے جو ہے وہ مصر کا تخت تاج عطا کر دیا گیا۔ اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ
فرشتوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بدر کے میدان میں آئی اور صحابہ کرام کی مدد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرشتوں کو آسمان سے پہاڑوں تک اترتے ہوئے دیکھا گیا، حتیٰ کہ مومن تو مومن کافروں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی مدد کرنے والا اصحاب رسول کی مدد کر رہا ہے. لیکن یہاں ہمارا جوان سوچتا ہے آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ وقت کا ابرہا مسجدوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، پھر کوئی ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ اکبر، لاشیں جو ہے وہ بے گورو کفن تڑپ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ جاتی؟ اسی طریقے سے آبروئیں لٹ رہی ہے، بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ جاتی؟ کیا آسمان سے اللہ کی مدد اترنا بند ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، کتنی ہی مشکلیں، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں، سب بڑی سادگی کے ساتھ آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. مولا تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی مدد آتی ضرور ہے، لیکن اس کی دو کنڈیشن ہے. جب تک ان دو کنڈیشن کو تم پورا نہیں کرو گے اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، قطعاً نہیں آ سکتی. اور جب تم ان دو کنڈیشن کو پورا کرو گے تو آسمان سے اللہ کی مدد کو زمین پر اترتا دیکھو گے. آج پوری دنیا خدا کی امداد کی طالب ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے. بالخصوص نوجوان آج اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، لیکن اللہ نے اپنی مدد کو دو چیزوں پہ موقوف کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاح. دو چیزوں کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد طلب کرو، ایک تو صبر ہے اور دوسرا نماز ہے. صبر اور نماز سے تم اللہ کی مدد طلب کرو. اور پھر کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو روح القدس کا منتظر ہے. اللہ فرماتا ہے میں خود تیرے ساتھ ہو جاؤں. کسی سے بھی تیرا مقابلہ ہو، تیرا ساتھ دینے والا تیرا خدا ہوگا. بس دو چیزیں تو نے کرنی ہے، بالصبر والصلاح، صبر اور نماز. نماز تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اس پر ایک بات میں عرض کروں گا، لیکن صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صبر ہم ایک مقام پر سنتے ہیں اور بس اسی مقام پر سنتے ہیں. باپ کی میت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں صبر کرو، بیٹے کی میت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں صبر کرو، کوئی چیز گم ہو جائے تو کہتے صبر کرو، کسی کا گھر جل جائے تو کہتے صبر. یعنی نقصان کے موقع پر انسان کو رونے سے منع کرتے ہوئے لوگ کہتے صبر کرو. تو انسان کا مائنڈ بن گیا، ذہن بن گیا کہ رونے سے بچنا صبر ہے اور رونا بے صبری ہے. بس اگر رونے سے بچنے کا نام صبر ہے تو پھر اس کا مطلب اتنی بڑی نعمت کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے صرف رونے سے رک کر کے حاصل ہو جائے گی. صبر کا مفہوم کیا ہے؟ یاد رکھنا، رونا بے صبری نہیں اور رونے سے رکنا صبر نہیں. اگر میت پر رونے سے رکنے کا نام صبر ہوتا تو آپ اس کو کیا نام دیتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام شہادت امیر حمزہ پر روئے، اللہ کے رسول علیہ السلام عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت پر روئے، اللہ کے رسول علیہ السلام زید بن حارثہ کی شہادت پہ روئے، اللہ کے رسول علیہ السلام جعفر طیار کی شہادت پر روئے. حتیٰ کہ وصال کے بعد، وصال کے 50 سال کے بعد، بخاری شریف کی روایت ہے، امام حسین کی شہادت پر بھی اللہ کے رسول کسی کے خواب میں روتے نظر آ رہے ہیں. تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے پوچھ لیا جب حضور علیہ السلام کے سب سے آخری نمبر کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم ابن محمد، ان کا وصال ہوا اور ان کو قبر میں لٹایا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول رو رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور آپ نے تو ہمیں رونے سے منع کیا اور آپ خود رو رہے ہیں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس رونے سے منع نہیں کیا، یہ رونا تو محبت کی نشانی ہے، یہ علامت محبت ہے. خاموش آنسو نکل جانا یہ محبت کی علامت ہے. اس سے میں نے منع نہیں کیا. منع کس سے کیا؟ نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے، بال نوچنے سے، بین کرنے سے منع کیا. اس رونے سے منع نہیں کیا. وہ پتہ چلا رونا صبر کے خلاف نہیں. اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا تو جناب یعقوب علیہ السلام 50 سال تک روئے اور روتے روتے آپ نے اپنی آنکھوں کو سفید کر دیا. آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی. لوگ کہتے ہیں نابینا ہو گئی، لیکن میرا مسلک ادب ہے، ہم نبی کے لیے ایسے الفاظ کہنے کو پسند نہیں کرتے. آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی روتے روتے، لیکن کہیں ان کو بے صبر نہیں کہا گیا.
تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہے اور رونے سے رکنا صبر نہیں ہے. اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے اس چیز سے رک جانا جس سے اللہ نے منع کر دیا. اب قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر، اللہ کی مدد کرو صبر کے ذریعے سے. مطلب اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے اور تم اس سے رک جاؤ گے. اس سے رکنے کے بعد جب سجدہ کرو گے تو خدا کی مدد کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھو گے. آج مسلمان ایک رکن پکڑ کر کے بیٹھا ہے نماز، لیکن صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اب آپ ہم کہتے ہیں امام حسین صبر پر تھے، اور صبر کس کا نام تھا؟ ارے پانی سے انسان پانی کے بغیر تو 3 دن تک 5 دن تک دنیا کا کوئی دوسرا انسان بھی پیاسا رہ سکتا ہے. ہم پیاس کو امام حسین کی بڑی استقامت نہیں کہتے. یہ کام تو اور بھی کوئی کر سکتا ہے. آج بھی دنیا میں کوئی کھڑا ہو جائے گا کہیں حسین اگر 3 دن کے پیاسے ہو کر کے صابر کہلا سکتے ہیں تو میں بھی 3 دن پیاسا رہ سکتا ہوں. تو برابری کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ممکن ہے، حقائق ہے یہ، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. امام حسین 3 دن کے پیاسے تھے اس لیے صابر تھے نہیں، 3 دن کے بھوکے تھے اس لیے صابر تھے نہیں. تو پھر صابر کس بات پر تھے؟ امام علی مقام شریعت پر ڈٹے تھے. یہ اصل صبر تھا. کسی چیز پہ رک جانا، کسی چیز پہ رک جانا یہ بھی صبر ہے، کسی چیز سے رک جانا یہ بھی صبر ہے. کسی پر رکنا، کسی سے رکنا، اللہ نے جس پر رکنے کے لیے کہا اس شریعت پر رکنے کو صبر کہتے ہیں، اور جن گناہوں سے رکنے کو کہا ان سے رک جانے کو صبر کہتے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لو کہ انسان اگر اپنی ذات پر معاملات آئیں تو چنے قربانی دے دیتا ہے، لیکن اولاد کی جب بات آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو متزلزل ہوتے ہوئے دیکھا گیا. لیکن امام حسین 18 سال کا جوان قربان ہوتے دیکھ رہے ہیں مگر شریعت سے ہٹنے کو تیار نہیں. یہ اصل صبر. پانی کی پیاس سے بڑا صبر یہ ہے کہ امام علی مقام استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے. پھر دیکھو مدد آئی کہ نہیں اللہ کی. 22,000 کے مقابلے میں جو ہے وہ 72 لوگوں کی مدد آئی. 1000 کے مقابلے میں 313 کی مدد آئی. احد کے میدان میں اللہ کی مدد آئی. حضرت ابراہیم پر آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں سب کی فہرست بنا لیں آپ، جن جن کی اللہ نے مدد کی. ان کی زندگی میں آپ 2 چیز دیکھیں گے، وہ گناہوں سے بچتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. حضرت یوسف کی مدد آئی، مصر کے قید خانے سے نکال کے ان کو مصر کا تخت تاج دیا. گناہ سے کیسے بچے؟ زلیخا نے تو 7 کمروں کے اندر بند کیا تھا اور 7 پہ تالے لگائے تھے. تب مفسرین لکھتے ہیں اس نے تالے لگائے تھے، بھاگ کے جائے گا کہاں؟ اور جب حضرت یوسف سے کہا کہ میرے ساتھ بدی کر، بدکاری کر، زنا کر، تو حضرت یوسف علیہ السلام بے ساختہ بھاگے تو وہ ہنسی کہ میں نے تو شاہی تالا لگایا ہے، یہ بھاگ کر جائے گا کہاں؟ لیکن قربان حضرت یوسف بھاگے اس گناہ سے زلیخا کی طرف سے اللہ کی طرف. آپ غور فرمائیں، سب سے بہترین ہجرت ہے گناہ کی طرف سے نکل کر اللہ کی طرف جانا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ گے، اور وہی رسول فرماتے ہیں ملک چھوڑنے سے اور وطن چھوڑنے سے بڑی ہجرت ہے گناہ چھوڑ دینا، اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانے سے بڑی ہجرت ہے گناہ کو کی طرف سے اللہ کی طرف جانا. اب آپ مجھے بتائیں جب شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانے سے انسان جو ہے مالدار ہو جاتا ہے، تو اگر انسان گناہ کو چھوڑ کر اگر اللہ کی طرف جائے تو کیا مالدار نہیں ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دے اللہ کی طرف بڑھ، یہ بڑی ہجرت ہے. اور جو ہجرت کرے گا اللہ اس کو مالدار کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے جو ہجرت کرے اللہ اس کو مالدار کر دے گا. پتہ چلا مسلمان ہونا یہ غربت کی وجہ نہیں ہے، گنہگار ہونا یہ غربت کی وجہ ہے. بھکاری بننا یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پاپ کے اڈوں کو قائم کرنے کی وجہ سے مسلمان بھکاری ہو رہا ہے. ورنہ میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ جب جب مسلمان اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوروں سے زیادہ اس کو دولت عطا فرمائی. دنیا کے جتنے بڑے بڑے دولت مند آپ دیکھیں گے، آپ ان کی فہرست بنا لیں، وہ سب پاک دامن نظر آئیں گے آپ کو. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہا اپنے دین کی اہمیت کو. تو میں بہت لمبی نہیں کرتا، پھر کہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام بھاگے زلیخا سے اللہ کی طرف. اب پڑا ہوا تھا تالا،
لیکن قربان جائیں قدرت کی کے فیصلوں پر اور قدرت کے اپنی طرف کسی کو کھینچنے پر. یاد رکھنا آپ جس کی طرف بھی جاتے ہیں خود جاتے ہیں. ہم اور آپ جس کی طرف بھی جاتے ہیں خود جاتے ہیں. وہ نہیں آتا. اگر وہ بڑا ہے تو آپ کو خود جانا ہے, وہ نہیں آئے گا. لیکن ایک میرا اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے, اور اس کی شان یہ ہے کہ تم جب اس کی طرف جاتے ہو تو نہ وہ تمہارا نسب دیکھتا ہے, نہ علمی معیار دیکھتا ہے, نہ تمہارا تقوی دیکھتا ہے, نہ تمہاری پرہیزگاری دیکھتا ہے, بلکہ کہتا ہے اگر تو میری طرف ایک مشت آتا ہے تو میں تیری طرف چل کر ایک بالشت آتا ہوں. اگر تو میری طرف چل کر ایک ہاتھ آتا ہے, اللہ اکبر, بلکہ تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں. بلکہ یہاں تک علماء محتاطین اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی. وہ چلنے پھرنے دوڑنے پھرنے سے پاک ہے, اسی لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ تو چل کر آئے گا تو ہماری رحمت دوڑ کر تیری طرف آئے. سوچو تو صحیح. تو حضرت یوسف دوڑے جناب زلیخا سے خدا کی طرف, تالے ٹوٹ کر کے گر گئے اور حضرت یوسف باہر ہو گئے. گناہ سے محفوظ بھی تھے, جیل میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اللہ نے تخت مصر عطا فرمایا, اور جو مصر آپ کو خریدنے آیا تھا خرید نہ سکا. اکیلے حضرت یوسف نے پورے مصر کو خریدا. پوری تفصیل امام غزالی نے جو ہے وہ تفسیر سورہ یوسف میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ وہ مصری جو سب مل کر خریدنے آئے تھے, خرید تو کوئی نہیں سکا, عزیز مصر بھی خرید نہیں سکا حضرت یوسف کو. آخری میں یہ کہہ گیا کہ پورا خزانہ رکھتا ہوں لیکن یوسف کو ہبہ کر دے, اور اس نے بہرحال بطور ہبہ لیا. یہ بھی ایک تفصیل ہے, مگر اللہ نے ایک دن وہ لایا کہ پورا مصر غلام تھا اور حضرت یوسف تنہا اکیلے آقا تھے. وجہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. حضرت ایوب کو دیکھ لیں, جسم سے پانی بہ رہا ہے. اور بھی تفصیلات زمخشری نے, اسی طریقے سے امام رازی نے, علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے, ان لوگوں نے تو اور بھی آگے بڑھ کر کے بات لکھی ہے جس کا ذکر یہاں مناسب نہیں سمجھتے. لیکن جسم میں آبلے پڑنے کے بعد, جسم سے پانی ٹپکنے کے بعد, زخم سے پانی ٹپکنے کے بعد جناب ایوب علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ جسم میں کوئی انگلی کے پورے کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو. لیکن اگر نماز کا وقت آئے تو جناب ایوب نماز سے غائب ہے, کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. بلکہ ایوب تو کہتے ہی یہ تھے کہ اللہ پاک پورا جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے, مجھے کوئی شکایت نہیں, لیکن دو چیزیں میری محفوظ رکھنا, ایک تو میرا دل محفوظ رکھنا, ایک تو میری زبان محفوظ رکھنا. تو شیطان نے کہا دیکھا آج یہ آ گیا نا مانگنے پر, تو کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں کہے گا, یہ سب سہ لے گا. تو اللہ نے فرمایا ذرا اس سے پوچھ تو صحیح کہ یہ دل اور زبان بچانا کیوں چاہتا ہے, یہ دل اور زبان بچانا کیوں چاہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایوب میرے پیارے ایوب یہ تو بتا کہ تو دل اور زبان بچانا کیوں چاہتا ہے. تو کہتے ہیں مولا دل اس لیے بچانا چاہتا ہوں تاکہ دل سے تیری یاد کرتا رہوں, اور زبان اس لیے بچانا چاہتا ہوں کہ زبان سے تیرا ذکر کرتا رہوں. یہ بھی صرف تیرے لیے, ورنہ ہم نے اپنے لیے رکھنا کیا ہے. لیکن کہیں وہ نماز سے آپ کو غائب نظر نہیں آئے. بدر والے دیکھیں نماز جو ہے وہ جنگ کی حالت میں انہوں نے نماز پڑھی, حالت جنگ میں انہوں نے نماز پڑھی. اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں, اس کی تفصیلات قرآن مقدس میں احادیث میں موجود ہے. تو اللہ پاک کی مدد آئے گی مسلمانوں پر, نہ مورچے سے, نہ دھرنے سے, نہ میمورنڈم سے, نہ سیاسی لیڈروں کی گداگری سے, ان سب چیزوں سے, نہ کانفرنسوں سے, نہ جلسوں سے, نہ نعروں سے. اللہ کی مدد دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ. جس سے اللہ نے روک دیا رک جاؤ. مسلمان سود کا دھندا کرتا رہے گا, پھر اللہ کی مدد کا متلاشی ہوگا, خام خیال ہے. مسلمان زنا کے اڈے آباد کرتا رہے گا, اللہ کی مدد کا متلاشی ہوگا, خام خیال ہے. مسلمان عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا رہے گا, اللہ کی مدد کا متلاشی ہوگا, خام خیال ہے. اللہ نے روک دیا جس چیز سے, یہ مت دیکھو اس سے رکنے سے مجھے فائدہ ہوگا کہ نقصان. رب نے روک دیا, بس اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر آج نقصان نظر آ رہا ہے, واللہ ہماری آنکھیں جھوٹ دیکھ رہی ہے, ہمارے اللہ کا فرمایا ہوا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یقین ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے فرمان پہ حضور کو کتنا یقین تھا. ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی کو تکلیف ہے, اس کے پیٹ میں تکلیف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. جب شہد پلایا تو مرض اور بڑھ گیا. دنیا کا کوئی طبیب ایسا نہیں ہے
کہ جس دوا سے مرض بڑھے اس کے بعد وہ اس دوا کو کنٹینیو کرے. لائیے کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بلکہ لوگ دوا ایسے بدلتے ہیں مریضوں کی جیسے لباس بدلے جاتے ہیں. ٹھیک اسی لیے تو ڈاکٹر ایک دن میں 2 ٹائم چکر لگاتا ہے کہ کون سی دوا فائدہ کر رہی ہے، کون سی دوا نقصان کر رہی ہے. لیکن اللہ کے رسول سے جب کہا حضور مرض بڑھ گیا، فرمایا شہد پلا. حضور مرض اور بڑھ گیا، کہا شہد پلا. ایک ہی دوا رکھی، 3 مرتبہ مرض بڑھا، کہا شہد. جب پلایا تو شفا ہو گئی. حضور آپ نے دوا نہیں بدلی، شفا ہوگی. کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے. جب اس نے کہہ دیا شفاء للناس کہ اس کے اندر شفا ہے، قرآن نے اللہ نے کہا کہ شہد میں شفا ہے، تو پھر اس میں شفا ہے. یہ حضور ہمیں بتا رہے ہیں. تو اللہ نے جس چیز سے روک دیا اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس کا مطلب ہے پھر اس کے لیے نقصان اٹھاؤ، یہ اللہ کا امتحان ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں ہوگا. آگے چل کر اتنے فائدے ہوں گے کہ ہماری عقل حیران رہ جائے گی، عقل کام نہیں کرے گی. لیکن کوئی اللہ پہ یقین تو کر کے دیکھے. استعینوا بالصبر، صبر کرو، یعنی رک جاؤ جس چیز سے اللہ نے روکا. اور ایک بات یاد رکھنا، نیکیاں کرنے سے اللہ وہ نہیں دیتا جو گناہ سے رکنے پر دیتا ہے. نیکی کرنے پر ثواب ملتا ہے اور گناہ سے رکنے پر ڈائریکٹ جنت ملتی ہے. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ایک دن جنت نعیم کا ذکر کیا. بہت خوبصورت ہے جنت نعیم. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کس کو ملے گی؟ فرمایا عورت کوئی خوبصورت سامنے آ جائے اور بندہ یہ سوچ کر نظریں نیچی کر لے کہ میں نے نہیں دیکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے، بس صرف اسی عمل پر اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم عطا کرتا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی. نظر کو کنٹرول کرنے پہ بے حساب جنتیں نہیں مل رہی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی کثرت کر رہے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. آخری بات، بچو اس سے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، اور نماز قائم کرو. نماز بھی قائم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ نمازی بڑھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بیچارے صف اول کے نمازی، ان کے شوق نماز کو سلام ہے، رشک آتا ہے ان کو دیکھ کر کے. لیکن کیا کریں کہ انہوں نے کمپیوٹر سیکھ کر کے کمپیوٹر چلایا، بائک سیکھ کر کے بائک چلائی، کاروبار سیکھ کر کے کاروبار کیا، لیکن نماز پڑھنے آئے تو بغیر سیکھے چلے آئے. اس لیے وہ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تک ان کا وضو بھی صحیح نہیں، ابھی تک ان کا وضو بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ وضو میں تو احناف کے یہاں حکم یہ ہے کہ پانی کو بہایا جائے، پورے بدن جو اعضائے وضو ہے، پورے بدن میں جو اعضائے وضو ہیں ان پر سے پانی بہایا جائے، کم سے کم 3 قطرے بہتے ہوئے پانی کی شکل میں. اس سے پہلے وضو نہیں ہوگا. جن چیزوں کو وضو میں دھونا فرض ہے، اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا. ایک ہی سجدہ کافی ہے میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے، لیکن کوئی اس کے لوازمات کے ساتھ کر تو لے. ہمارا وضو بھی درست نہیں، ہمارا غسل بھی درست نہیں، ہماری طہارتیں بھی درست نہیں ہیں. مسلمان صرف نمازی بن جائے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں ذمہ داری کے ساتھ مسلمان صرف نمازی بن جائے، باقی کے دینداری چل کر اس کے پاس آئے گی. اس کو ایک بار چل کر اللہ کے گھر تک آنا ہے سچا نمازی بن کر، جیسا کہ حکم ہے، طہارت صحیح ہو، وضو صحیح ہو، شرائط نماز، ارکان نماز، تعدیل ارکان کی پابندی، یہ سب ہو. پھر اس کے بعد ایک ہی سجدہ کرے. ایک بار وہ آئے گا، دوسری مرتبہ اس کو بلایا جائے گا. آپ نماز کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. اور اگر انسان نماز نہ پڑھے تو پھر وہ کسی بھی دور میں پیدا ہو، اگر نماز نہ پڑھے وہ کسی بھی دور میں پیدا ہو، جہنم سے وہ اپنا دامن نہیں بچا سکتا. کسی بھی دور میں پیدا ہو وہ جہنم سے اپنا دامن نہیں بچا سکتا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کو درۃ الناصحین کے اندر مصنف نے لکھا، اور یہ صدیوں پرانی کتاب ہے. مفہوم کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے دور میں
ایک آدمی مر گیا دیہات میں، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آیا. توجہ کرنا، آج کل یہ بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے، میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا مرید ہوں، اور میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے چاہے میں جمعہ بھی نہ پڑھوں. لاک ڈاؤن سے پہلے بھی تو مسلمان جمعہ پڑھتے تھے، اب لاک ڈاؤن میں نے تو وہ جو 2-4 مہینے گزرے ہیں اس میں لوگوں کی معاذ اللہ گویا کہ پریکٹس ہو گئی جمعہ چھوڑنے کی بھی، اب لوگ جمعہ میں بھی نہیں آتے ہیں، اور وہ ان کا مسلمان ہونا سلامت ہے، ان کا جنتی ہونا بھی برقرار ہے. وہ جنت کے ٹکٹ لے کر کے آئے ہیں اور جنت لکھا کر کے لائیں. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ پوری رات اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا کہ وہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے دوپٹہ دھو کر کے نچوڑا جا رہا ہے. وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس طرح روتی تھی کہ دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا. فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں کا نشان چہرے پہ بن گیا تھا. اور یہاں حال یہ ہے کہ کچھ نہ بھی کرو تو جنت تو اپنی بالکل کنفرم ہے اور ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ شیطانی خیال یہودیوں کا تھا. یہودیوں نے کہا کہ ہم تو ابناء اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم احباہم، اور وہ ہم اس کے محبوب ہیں، ہم جو کریں گے جنت میں جائیں گے. وہ یہ یہودیوں کی فکر ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت یہودیوں کے قدم بقدم چلے گی، جو یہودیوں نے کیا میری امت وہ کرے گی. یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی فرد اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. یہ قوم قدم بقدم یہودیوں کے چلے گی مگر اللہ جس کو بچا لے. تو یہ جو فکر آئی ہے نا کہ ہم کچھ بھی کریں جنتی، یہ تو وہاں پتہ چلے گا جہاں نبی کا بیٹا، جہاں نبی کا سگا چچا، جہاں نبی کی بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی اللہ کے امتحان میں ناکام ہو کر، وہاں پتہ چلے گا کہ آپ ہو کون. نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، نبی کا سگا چچا آزر کی شکل میں، اور نبی کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ بہت غفلت میں ہیں، بہت غفلت میں، اور نماز ہماری زندگی میں 90% لوگ نہیں پڑھتے، اور ان سب کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہم نے تو جنت میں. اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. واللہ بالکل میرا اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن پڑھنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے. چھوڑنے والوں کو تو وہ کہہ چکا جنہوں نے چھوڑ دیا اس کو میری رحمت نے چھوڑ دیا ہے. وہ بہت بے نیاز ہے، بہت غیرت والا ہے. لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک لغزش پیغمبرانہ پر کسی کو جنت سے باہر نکالتا ہے اور وہ 200 سال تک کے معصوم روتا رہتا ہے، کبھی جواب بھی نہیں دیتا. جب معصوم کے ساتھ اس کی غیرت کا یہ عالم ہے تو گنہگار اور مجرموں کے ساتھ اس کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے اس کا اندازہ کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دین کو کھیل سمجھ لیا، ہم نے اللہ کی کتاب کو کھیل سمجھ لیا. تو بہرحال رسول اللہ کا دور ہے، خیر القرون ہے. کسی کا انتقال ہوا دیہات میں، ایک دیہاتی دوڑتے ہوئے آتے ہیں اصحاب کے ساتھ، حضور بیٹھے ہوئے، حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا، نہ کوئی غسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اصحاب میں سے دونوں یاروں کی طرف دیکھا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم. فرمایا دونوں اٹھو، جاؤ اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ اور اس کے دفن کا انتظام کرو. جب یہ دونوں دیہات میں پہنچے، صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں کہ جیسی چادر ہٹائی چہرے سے تو اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا. رسول اللہ کے دور کی بات کر رہا ہوں. ذمہ داری تو صاحب درۃ الناصحین پر ہے، صدیوں پرانی کتاب ہے. لوگ جو ہے ناپنے تولنے کی بات کرتے ہیں اور لوگ جنت میں جو ہے مفت میں جانے کی خواب دیکھتے رہتے ہیں. خیر القرون کی بات ہے. چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کالے سور کی طرح منہ تھا. حضور کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا، اللہ کے رسول تشریف لائے، دعا کیا مولا اس کا منہ سیدھا کر دے. منہ درست ہو گیا، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا. پھر لوگوں نے کہا ایک بار دفن سے پہلے تو دیکھ لو، کپڑا ہٹا کر کے دیکھا، پھر اس کا منہ کالے سور کی طرح. صحابہ نے پوچھا حضور اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کے بیٹے کو سب کے سامنے بلا کر فرمایا یہ تیرے باپ کا منہ جو بار بار بدل رہا ہے کالے سور کی طرح، کیا کرتا تھا تو بتا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا. پھر میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا وہ قیامت کے دن کالے سور کی شکل میں اٹھے گا. آپ مجھے بتائیں میرے بھائی ہم کہاں ہیں اور کس دنیا اور کس دھن میں ہے؟ اللہ کی مدد
ضرور آئے گی، بس ہم ان دو چیزوں کی پابندی کریں۔ اور ایک بات یہ کہتا ہوں، اگر آج مسلمان سدھر گئے تو حالات بھی سنور جائیں گے، اور اگر آج مسلمان نہیں سدھرے اتنے بدترین دن آئیں گے کہ آپ جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات میں بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر اپنی نسلوں کو تباہی سے بچانا ہے تو ہمیں گناہوں سے بچ کر اللہ کے گھر کی طرف آنا ہوگا۔ مسجد بنائی، بہت خوبصورت بنائی، اس کی آبادی کا انتظام ہمیں کرنا ہوگا۔ ہماری نسلوں کو ہمیں نماز کا پابند بنانا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں گھر کا ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ لے پورے گھر کی طرف سے معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ کوئی نماز جنازہ نہیں ہے، یہ کوئی نماز تراویح نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کر لیا تو پورے گھر کی طرف سے ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے بچے کو نمازی بنائیں، اور جیسے آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں ویسے ہاتھ پکڑ کر کے آپ اپنے بچے کو مسجد کے دروازے تک لائیں۔ آپ اسکول کالج کے دروازے تک اپنے بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ان کی دنیا سنور جائے گی۔ اور اگر مسجد کے دروازے تک آپ نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو پکڑ کر کے لایا، لکھ لینا اس کو دل کی تختی پر، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک آخری بات آپ سے عرض کر دوں، امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں، توجہ کرنا، امام عبدالوہاب کہ میرا بیٹا عبد الرحمن پڑھنے لکھنے میں دھیان نہیں کرتا تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں سوچتا تھا میں اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، جب میرا بیٹا پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ بیٹے باپ کی محنت سے نہیں سنورتے، اگر باپ کی محنت سے کوئی بیٹا سورا ہوتا تو نوح علیہ السلام نے کوئی کم محنت کی اپنے بیٹے پر؟ وہ تو قرآن اٹھا کر کے دیکھے۔ اب یہ سوچا کہ کس چیز سے سنورتے ہیں، تو اللہ کو سونپنے سے سنورتے ہیں۔ امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ اللہ کو سونپ دو، جو چیز اللہ کو سونپی جاتی ہے پھر اس سے زیادہ حفاظت میں کوئی چیز نہیں رہتی۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی اس کو اب میں اپنی محنت کر چکا، اب اس کو اللہ کے حوالے کر دوں۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم، ایک دن میں مصلی پہ بیٹھا ہوا رات کو، میں نے کہا مولا یہ مجھ سے نہیں سدھرتا، میں نے سونپ دیا اب اس کو تجھے۔ صبح کیا ہوئی تھی کہ مجھ سے زیادہ وہ کتابوں کی طرف، انہماک کی طرف کے حوالے سے چلا گیا، اور اللہ نے اس کو وہ علوم عطا فرمائے کہ معاصرین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام عطا کیا۔ کہا بس بات اتنی تھی کہ میں نے اس کو اللہ کو سونپ دیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں بچوں کی ترقی ہو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کو سونپ دیں، اور جہاں جس کو سونپنا ہوتا ہے اس کے گھر لا کے پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ گھر صرف بڈھوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھر صرف بڈھوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ کو سونپنا ہے اپنی نسلوں کو تو اللہ کے گھر تک لا کر کے پہنچاؤ، ان کو عادی بناؤ۔ اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ جو بچوں کو ہم مار پیٹ کر کے مسجد سے بھگاتے ہیں نا، چلو مؤذن صاحب جو ہوتے ہیں عام طور پہ پتہ نہیں کیوں بیچارے، ان کو یہ پورا جو ہے وہ گویا کہ ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے، یا کچھ بوڑھے ٹرسٹیوں کو، یہ بچوں کو بھگاؤ۔ بچپنے میں جب بچے آتے ہیں تو ہم ان کو مسجد سے بھگا دیتے ہیں، وہ بچپنے میں ایسے بھاگتے ہیں کہ جوانی میں بلا کر کے مقرروں کی آواز بیٹھ جاتی ہے، لیکن پھر وہ مسجد میں نہیں آتے۔ بچوں کو بچپنے سے مسجد میں آنے دو، بس وہ بچے نہ آئیں جو پیشاب پاخانہ کرنے کا شعور نہیں رکھتے، باقی بچے آئیں، مستی کریں کرنے دو، شرارت کریں کرنے دو، چیخ چلائیں چلانے دو، کم سے کم آج چلا رہے کل وہ ادب ضرور سیکھ جائیں گے، بس وہ گندگی نہ کرے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا آپ نے بول دیا کہ بچے جو کریں؟ میں نے کہا حدیث کو ایک ہی زاویے سے نہ دیکھا کرو، حدیث ہمہ جہتیت رکھتی ہے، اس کو ہر زاویے سے دیکھو۔ امام حسین اور امام حسن مسجد میں آ رہے ہیں، رسول اللہ کے پیروں میں سے کبھی ادھر سے گھستے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، کبھی پیٹھ پہ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو فضائل کے باب میں تو سنا، لیکن مسائل کے باب میں اس کو ہم کیوں نہیں رکھتے؟ ہم کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ جب رسول اللہ نے وہ پیر میں سے ادھر سے ادھر نکلنے پر سیدہ کو نہیں کہا کہ اس کو مسجد میں مت بھیجا کرو، یہ جو ہے وہ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو مسجد میں مت بھیجا کرو، میں سجدہ کرتا ہوں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو کیا
کیا وہ محبت کا اظہار تو تھا، لیکن ساتھ میں ہمیں بھی تو قانون دینا تھا کہ بچے یہ سب کچھ کریں تو بھی ان کو مسجد میں آنے دو، اس لیے کہ اگر ہم نہیں آنے دیں گے تو یہ نمازی کب بنیں گے؟ رسول اللہ نے ان شہزادوں کو اسی حالت میں آنے دیا، محبت تو تھی، ان کی عظمت تو تھی، ان کی بزرگی تو تھی، سب کچھ تھا، میں اس کا منکر نہیں، کبھی منکر نہیں، لیکن رسول اللہ نے ان کو مسجد میں رکھا، تبھی تو وہ شوق تھا مسجد میں رکھنے کا جو کربلا میں بھی سجدہ کرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کو بچوں کے لیے ہم کھلا ہوا رکھیں اور بچوں کو مسجد سے نہ بھگائیں، اس لیے کہ آج کے بچے کل کے بڑے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معذرت چاہتا ہوں کچھ ٹائم زیادہ بھی عشاء کی نماز کے بعد حسینیہ نگر میں روحانی قبرستان کبھی روحانی نہیں ہوتا ہے، قبرستان تو جسمانی ہوتا ہے۔ علامہ منصور صاحب سے پوچھیں، قبرستان روحانی نہیں ہوتا، قبرستان جسمانی ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ کے بھروچ میں اگر ایسا ہے تو یہ ہندوستان ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ روحانی قبرستان کے پاس انشاءاللہ روحانی محفل ہوگی، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم سب جسمانی طور پر حاضر رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ابھی پروگرام کے بعد نیاز کا بھی اہتمام ہے، آپ سے گزارش ہے آپ اس میں ضرور شرکت کریں نیاز میں، اور انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد پھر عشاء کی نماز کے لیے اذان ہوگی، آپ اس میں بھی شریک رہیں۔ سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پیلا کھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، مولا مجلس سے برخاست ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما، اس مبارک مجلس کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار روزی روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم کا شوق و توق عطا فرما، ہمارے علماء جو دین کی خدمت انجام دے رہے مولا ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، اقبال میں، درجات میں بے پناہ ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر القرون سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحقی لا الہ الا اللہ محمد۔ آپ سے گزارش ہے کہ حضرت کو جانے دیں، تھوڑا سا